اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو وز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویک کا تیسرا ٹاپک جو ایک اور آرگنائزیشنل چیلنج یا مینجمنٹ چیلنج آپ کہہ سکتے ہیں، آج ہم اس کی بات کرتے ہیں، وہ ہے کنٹینیوس امپروومنٹ۔ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اب پہلے تو ہم کنٹینیوس امپروومنٹ کو ڈیفائن کر لیں۔ دیکھیے، دی ورلڈ از چینجنگ، ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے، میکینیکل چیزیں امپروو کر رہی ہیں، چیزوں کی سپیڈ بڑھ رہی ہے، اور یہ ہر چیز میں نظر آتی ہے۔ یعنی کوئی چیز اب ایسی نہیں ہے، پہلے تو بڑا ٹائم لگتا تھا کبھی کچھ چیز چینج ہونے میں، اب تو ہر سال نئے ماڈلز آتے ہیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، اور اکوپمنٹ ہے، مشینری ہے، پروسیسز ہیں، اور سوچ ہے، انفیکٹ سو مینی نیو آئیڈیاز کمنگ اپ ایکچولی، اور یہ سب کے سب اس لیے ہیں۔ دیکھیں، ان کے پیچھے ایک ہی پرپز ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایفیشنسی کو کنٹینیوسلی بڑھایا جائے، ورکنگ کو کنٹینیوسلی امپروو کیا جائے، اور یعنی دو پارٹس اس کے چل رہے ہیں نا۔ ایک سافٹ پارٹ ہے جس میں جب آپ دیکھتے ہیں جو بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ہارورڈ ہے، INSEAD ہے، میکنزے ہے، اور اس طرح کے لوگ ہیں، وہ کنٹینیوسلی سافٹر سائڈس کو گفتگو کر رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو امپروو دی مینجمنٹ، ہاؤ ڈو یو امپروو دی ہینڈلنگ آف دی امپلائیز، ہاؤ ڈو یو ہینڈل مینٹل ویلنس ان دی ورک پلیس، ہاؤ ڈو یو ہینڈل somebody who has recently had a grief ایکچولی، کسی کا کوئی قریبی کوئی عزیز چلا گیا ہے، اس کا اسپاؤس فار ایگزامپل فوت ہو گیا ہے، تو ہاؤ شوڈ دی مینیجرز ہینڈل دیٹ ایکچولی۔ یہ سب چیزیں جو چلی آ رہی ہیں، لاٹ آف پیپل ورکنگ آن اٹ، لاٹ آف پیپل آر ورکنگ آن لاٹ آف تھنگز ایکچولی، اور وہ کچھ نہ کچھ ہر روز چلا آتا ہے، لٹرلی ہر روز کچھ نہ کچھ نیا آ جاتا ہے۔ سملرلی جو فزیکل ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہے، وہ چاہے سافٹ ویئر بیسڈ ہے، چاہے وہ میکینیکل ہے، کنٹینیوسلی امپروومنٹ آ رہی ہے، سپیڈز بڑھ رہی ہیں چیزوں کی، ایکوریسی بڑھ رہی ہے ان کی، اوور آل ایفیشنسی بڑھ رہی ہے، چونکہ ایفیشنسی کا تو معیار یہی ہے نا کہ آپ کم ان پٹ سے زیادہ آؤٹ پٹ لے سکیں، اور آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ کی ریشو اچھی ہو۔ جتنی اچھی ہوتی جائے گی اتنی ایفیشنسی اچھی ہوتی رہے گی۔ جیسے فیول ایفیشینٹ انجنز ہیں کہ اگر پہلے جو پرانی کاریں تھیں وہ 1 لیٹر میں اگر 7 لیٹر کرتی تھیں، 7 کلومیٹر کرتی تھیں سوری، تو اب وہ 1 لیٹر میں اسی سائز کی کار 12-14 کلومیٹر کر لیتی، اور اس پہ بھی مزید امپروومنٹ چل رہی ہے۔ سو شروع میں الیکٹرک کار یا ہائیبرڈ کارز آئیں تو تھوڑا ان کا مائلیج تھی جو وہ دے سکتے تھے، اب جو نئی آ رہی ہیں ان کے کلومیٹر بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک چارج میں کتنے کلومیٹر وہ جا سکتے ہیں، سپیڈ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اپنے موبائل فونز دیکھ لیجئے، وہ ٹک ٹک چھوٹے بٹنوں والے فون سے لے کے اور سمارٹ فونز کے جو ارلی ورژنس سے اور جو آ جاتے ہیں، یعنی وہ 2 میگا پکسل 1 میگا پکسل کہاں تھا، اور اب وہ ٹاکنگ اباؤٹ 102 میگا پکسل اور 120 میگا پکسل ٹائپ کی گفتگو ہے موبائل کے کیمراز کی۔ اور موبائل کے کیمراز کی پرفارمنس، ان کی یعنی اوور آل ان کی جو کوالٹی ہے پکچرز کی، وہ انتہائی بہتر ہو گئی ہے، یعنی اور ہوئے چلی جا رہی ہے، ابھی رکا کچھ نہیں ہے، یہ تو مستقل ہے۔ سو دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ از بینگ کنٹینیوسلی امپرووڈ، اور دنیا اسی وجہ سے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں جو ڈسکرمنیشن یا ڈفرینس ہے اس کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کی رفتار بہت تیز ہے، اور جیسے اس وقت جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے، اینڈ ایون ود ان دوز ڈیولپڈ کنٹریز دیر از اے سیگمنٹ آف پیپل جن کی رفتار بہت تیز ہے، اور اسی ڈیولپڈ کنٹری میں بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جن کی رفتار تیز نہیں ہے۔ اور جیسے اسٹیٹ سے کہتے ہیں کہ یورپ میں یا US میں بھی، پرٹیکولرلی یورپ میں جو لوگ یونیورسٹی ڈگری نہیں لیتے، یعنی وہ ہائی اسکول کے بعد پڑھنا بند کر دیتے ہیں، وہ تقریباً 2/3 ہے، یعنی 65-66% لوگ آگے کالج یا یونیورسٹی میں نہیں جاتے۔ پھر ظاہر ہے اس ایجوکیشن کے ساتھ وہ سرٹن کائنڈز آف جابز ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی بھی ہیں جیسے میکڈونلڈ ٹائپ جگہ پہ کام کر لیا، اس کے لیے بہت ہائی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے، سٹورز میں کام کر لیا، کہیں سیلز میں کام کر لیا جو
جو شاپ سیلز ہیں اور اس طرح کے سیکیورٹی گارڈز ہیں اور پلنٹی آف جابس، وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی کو کرنی ہے، لیکن ان کی رفتار تیز ہے، وہ پی ایچ ڈیز کیے چلے جا رہے ہیں، وہ بڑی ہائر ڈگریز لے رہے ہیں، اور ان کی ہائر ڈگریز کی وجہ سے ان کے درمیان اور جو دوسرے جو لوگ یعنی وہ 2/3 جو ہیں جو نہیں پڑھ رہے، اچھا تو میں نہیں کہوں گا، جو ایک سرٹن ٹائم کے بعد نہیں آپٹ کرتے مزید پڑھنا فار وٹ ایور ریزن، ہو سکتا ہے ریسورسز کا ایشو، ہو سکتا ہے اپنی ان کی خواہش نہ ہو مزید پڑھنے کی، ان کے درمیان فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کی انکمز میں بے شمار فرق آ گیا ہے، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں بے شمار فرق آ گیا ہے۔ تو ایک ڈیولپڈ کنٹری میں بھی ایک جیسا نہیں ہے معاملہ، تو کہاں یہ کہ پورے کنٹریز وہ ان کی پوری رفتار ہی کم ہے۔ تو یہاں پہ جیسے پاکستان کی اگر ہم اگزامپل دیں تو ہمارے ہاں تو میجورٹی، میں اس کو پہ کوئی نمبر نہیں ڈال سکتا، لیکن آپ کچھ بھی ڈال لیں 95 97 99% رفتار اچھی نہیں، 1% یا اس کے آس پاس شاید کچھ لوگ ہیں جو بہت فارورڈ لکنگ ہیں، بہت آگے کی سوچتے ہیں اور بہت آگے کا کچھ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے ان کی کوئی انسپریشن ہے، موسٹلی کہیں نہ کسی ڈیولپ کنٹری سے انسپریشن ہے، یا وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، یا انہوں نے کوئی اس طرح کا ایکسپوجر ان کو مل گیا ہے، کوئی اس طرح کے گروپ میں وہ شامل ہو گئے ہیں جہاں انوویٹو تھنکنگ چل رہی ہے، تو اس لحاظ سے وہ کنٹینیوسلی انہیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر دیا۔ یعنی ہمارے دیکھتے دیکھتے یہاں پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں نا جو اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور یہ ڈسرپشن ہے جس کو ٹیکنالوجیکلی یا جس کو ٹپیکلی ڈسرپشن کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن بہت ہے، جیسے آج کل ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے چیزوں کو، پرانی چیزوں کو ختم کر دیتی ہے۔ میں دو صرف چھوٹی چھوٹی ایگزامپل اگر آپ کو دوں، ایئر بی این بی جو لوگوں کے گھر ان کو رجسٹر کر کے ان کو ایکچولی کرائے پہ دیتے، اور ایئر بی این بی کی نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے لٹرلی، مطلب کوئی جگہ تو ہوگی جہاں ان کے یا جہاں سے بھی کام کرتے ہیں، بٹ دے آر رننگ ہول آپریشن ان دی ہول ورلڈ اینڈ ارننگ بلینز آف ڈالرز، اور جتنے لوگ ایئر بی این بی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں۔ اسی طرح کی سروس یہ پہلے کہیں نہیں تھی، پہلے تو ہر کوئی ایک ہوٹل بناتا تھا 10 20 100 200 50 500 کمروں کا، پھر اس کو فرنش کرتا تھا، وہ اسی میں اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی غریب کی، اور پھر ملٹیپل پراپرٹیز تھیں 1 اسٹار 2 اسٹار 7 اسٹار تک، اور وغیرہ 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 قصے، ہنڈریڈ آف امپلائیز اینڈ آل دیٹ، تھاؤزنڈس لٹرلی۔ اب کچھ بھی نہیں، ایئر بی این بی کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امپلائی ہے، نہ جو اس کی پراپرٹی ہے، نہ اس نے کوئی امپلائی رکھا ہے، وہ خود ہی مینیج کر لیتے ہیں لوگ، تو چیزیں بدل گئیں۔ دوسری اسی کی ملتی جلتی جو ویریشن ہے وہ بیسیکلی اوبر یا کریم ہے، کہ نہ ان کی اپنی کوئی گاڑی ہے، نہ کچھ ہے، نہ ڈرائیور ہے، اور وہ لوگوں کی گاڑیاں اور لوگوں کی محنت، اسی کے اوپر وہ اپنے پیسے بنا رہے ہیں، وہ خود زیادہ بنا رہے ہیں، لوگوں کو تو پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں، لیکن بہرحال یہاں بھی استحصال کا نظام قائم ہے اور یہ لوگ خود زیادہ پیسے بنا رہے ہیں۔ اینی وے، یہ بات صرف یہ میرا اس وقت سبجیکٹ نہیں ہے، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چیزیں، دی ورلڈ از کنٹینیوسلی ان فلکس، یعنی دنیا کنٹینیوسلی چینج میں ہے، تبدیل ہو رہی ہے، مستقل تبدیل ہو رہی ہے، اور چونکہ تبدیل ہو رہی ہے تو ہر وہ آرگنائزیشن اور ہر وہ انڈیویجول جو اپنے آپ کو کنٹینیوسلی امپروو نہیں کرتا، وہ کچھ عرصے کے بعد اس ریس سے نکل جائے گا، ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، ارریلیونٹ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ایک سٹیج ایسی آئے کہ جس میں بالکل ہی فوت ہی ہو جائے، اس کی کوئی ضرورت ہی باقی نہ رہے کسی کو۔ سو آرگنائزیشنز کے لیے یہ کمپلشن ہے۔ میں ساری اتنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ لگژری نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے، یعنی یہ چوائس نہیں ہے کہ جی ہمارا جی چاہے گا تو ہم کنٹینیوسلی امپروو کریں گے، نہیں جی چاہے گا تو ہم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ کنٹینیوس امپروومنٹ از اے کمپلشن، مجبوری ہے، کرنی پڑے گی، مینڈیٹوری ہے، لازمی ہے۔ سو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس بات کا، اور کنٹینیوس امپروومنٹ چونکہ نہیں ہو رہی، اور اس کی کئی وجہ ہیں جو نہیں ہو رہی۔ ایک ظاہر ہے ہماری انہیرنٹ ایک جو ریجڈیٹی ہے کہ ہم ہر چیز پہ سختی سے کاربند ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ ٹیڑھی میڑھی چیزوں پہ بہت زیادہ سختی سے کاربند ہو جاتے ہیں، چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوتے۔ آپ اپنی سرکار کو دیکھ لیجئے نا، گورنمنٹ آفیسز کو دیکھ لیجئے، ان سے زیادہ شاید ہی کوئی آرگنائزیشن ہوگی جو کنٹینیوس امپروومنٹ کے خلاف چل رہی ہو، یعنی وہی فائل ہے، وہی فائل کور ہے، وہی اس میں پیلے کاغذ لگے ہوں گے،
اسی طرح کی اس پہ ملٹیپل نوٹنگز ہوں گی، نیچے اسٹینو سے لے کے کلارک سے لے کے ہیڈ کلارک سے لے کے اور سیکشن آفیسر اور فیڈرل سیکریٹری تک اس پہ ایسی نوٹنگ ہوگی جس کا کوئی پرپز نہیں ہوگا، اور جس پہ ساری نوٹنگ کا مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ کام نہیں کرنا پلیز اسپیک، پلیز ڈسکس، پریزنٹ اگین، پریزنٹ آن دس ڈیٹ، بلا بلا بلا، بے شمار. یعنی وہ انہوں نے یہ گورنمنٹ نے تو یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ کنٹینیوس امپروومنٹ کو بالکل اڈاپٹ نہیں کرے گی، یعنی اس کو اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کرے گی اور کنٹینیوس امپروومنٹ پہ کام نہیں کرے گی. تو اس کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم ویسے بھی گورنمنٹ میں نہیں ہیں. ہاں یس، جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان میں سے بہت سی ہیں جو کنٹینیوس امپروومنٹ پہ کام کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی، اور کچھ کی رفتار اچھی ہے، کچھ کی کمٹمنٹ زیادہ ہے، کچھ کی کم ہے. لیکن ہر کسی کو یہ چاہیے، ہر وہ آرگنائزیشن جو چاہتی ہے کہ وہ فیوچر میں ایک بہت لمبے عرصے تک یا ہمیشہ، دیکھیں ہمیشہ سے جب ہماری مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتی کہ ہمیشہ ہی ہو جائے گا، ہمیشہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ فورسیبل فیوچر میں ایک لانگ ٹرم فیوچر ان کا اچھا رہے، پرومزنگ رہے، انکریجنگ رہے، تو کنٹینیوس امپروومنٹ ضروری ہے. تو پہلی تو یہ چیز طے ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ کے لیے انوویشن کرنا ضروری ہے. یعنی انوویشن سے مراد، اچھا میں یہ بھی کلیئر کر دوں، انوویشن سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک بالکل ہی کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ آئیڈیا لے کے آئیں گے. انوویشن کی اگر آپ غور کیجئے تو جو موسٹ آف دی انوویشن 90% اینڈ مور، وہ بنیادی طور پہ انہی چیزوں کو کسی ذرا ڈفرینٹ بہتر طریقے سے کرنے کی انوویشن. جیسے ERP کی بات ہم کرتے ہیں نا، یعنی وہی کام جو مینول کھاتوں میں ہوتے تھے، ERP آ گیا تو چیزیں آسان ہو گئیں، یا کمپیوٹر آ گیا تو چیزیں آسان ہو گئیں، کیلکولیٹر آ گیا تو آسان ہو گئی. کیلکولیشن تو پہلے بھی ہوتی تھی، بڑی بڑی لمبی لمبی کیلکولیشن تب بھی ہوا کرتی تھیں. تو لیکن ان چیزوں نے، اس ٹیکنالوجی نے اس کو، اس انوویشن نے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دیا. تو موسٹ آف دی انوویشن از جسٹ پروسیس امپروومنٹ، اور وہ ہوتی رہنی چاہیے. ہاں جو ٹوٹلی ایک نئی بالکل ہی چینج ہے وہ کم کم ہوتی ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر روز ہوا نہیں کرتی، وہ کبھی کبھار ہوتی ہے، اور وہ پھر جب آتی ہے تو پھر اس کے حساب سے دیکھنے کی ضرورت ہے. سو کنٹینیوس امپروومنٹ چاہیے، لازمی ہے، اور کنٹینیوس امپروومنٹ کی بنیاد انوویشن ہے. یعنی چیزوں کو جس طرح سے وہ ہو رہی ہیں اسی طرح سے مکھی پہ مکھی نہ ماری جائے ساری عمر، بلکہ کچھ نہ کچھ سوچ کے، کوشش کر کے چیزوں کو بہتر سے بہتر، ڈفرینٹ سے ڈفرینٹ اور بہتر سے بہتر کرتے رہیں. یہ انوویشن ہے. اب انوویشن نہیں ہوتی اگر آرگنائزیشنز میں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ میں پھر وہی 3 سلوشنز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیے سب سے پہلے تو جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ جب تک آرگنائزیشن یا مینجمنٹ، ایک ہی بات ہے، جب تک وہ انوویشن کے لیے اسپیس نہیں دیں گے، موقع نہیں دیں گے، اپرچونٹی نہیں دیں گے، تب تک انوویشن تو شروع ہی نہیں ہوگی. اور چونکہ دیکھیں نا ایک روٹین کے کام ہے، ہر جاب ایسے ہی ڈیزائنڈ ہے موسٹلی کہ وہ صبح سے شام تک وہی کام چل رہے ہوتے ہیں روٹین میں، اور اس میں سے کوئی خاص ٹائم نہیں بچتا جس میں بیٹھ کے کوئی سوچے گا اور کوئی انوویشن کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہیں چلتے پھرتے آف ٹائم میں ادھر ادھر کوئی نہ کوئی خیال آ جائے، تو کرتے رہتے ہیں لوگ کچھ نہ کچھ، جو نیا آتا ہے سوچتے ہیں اس کو، پھر کچھ کام بھی کر لیتے ہیں. لیکن زیادہ تر ہر کوئی اپنے کام میں الجھا ہوا ہے، تو کسی کے پاس اسپیس نہیں ہے انوویٹ کرنے کی. جیسے گوگل کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ 20% ٹائم اپنے امپلائیز کو دیتے ہیں، ان کی ڈسکریشن پہ ہے کہ دے کین ٹیک اپ ٹو 20% ٹائم فار انوویشن. اور اس 20% ٹائم میں وہ اپنے روٹین کے کام یقیناً نہیں کریں گے، وہ ان کا ایک طرح سے فری ٹائم ہے. تو اتنا حوصلہ باقی آرگنائزیشن میں تو کہیں بھی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بالکل ہی نہیں ہوگا موسٹ آف دی کمپنیز. لیکن جتنا بھی ہو، کوئی نہ کوئی اسپیس، کوئی اپرچونٹی انوویشن کی ہونی چاہیے، اور اس کو کریٹ کرنا چاہیے. اس کے بغیر نہیں ہو پائے گی، اور اس کے بغیر کنٹینیوس امپروومنٹ بھی نہیں ہو پائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، اور انسینٹیوائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مٹیریل بینیفٹ ہونا چاہیے، اور مٹیریل بینیفٹ ضروری ہے. چونکہ دیکھیے ہیومن بینگس آر موٹیویٹڈ بائی مٹیریل تھنگس. وہ انکریز ہے، ون ٹائم ون آف کوئی پیمنٹ ہے، اس طرح کا انسینٹیو ہے، کوئی ایڈیشنل بونس ہے، وٹ ایور جو بھی آپ شکل دیکھنا چاہیں. لیکن اگر کسی کی انوویشن ایسی ہے
جس سے آرگنائزیشن ول سیو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف روپیز اور ملینز آف روپیز. تو اگر آپ اس کا ایک ٹائنی فریکشن اس شخص کو دے دیتے ہیں جس نے انوویشن کی ہے, تو آئی تھنک اٹ از فیئر, ویری فیئر ایکچولی. تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اس کو انسینٹیوائز کیجیے, کیونکہ جب لوگ انسینٹیوائز ہوں گے اور ان کو پتہ لگے گا کہ واقعی کنٹینیوس امپروومنٹ لانے سے, انوویٹ کرنے سے مٹیریل بینیفٹس بھی ملتے ہیں, تو پھر ہر شخص اپنے طور سے اس پہ سوچنا شروع کر دے گا. اور جب وہ سوچنا شروع کریں گے, پروسیس شروع ہو جائے گا, تو کچھ نہ کچھ پھر نکل بھی آئے گا اس میں سے. یہ طے ہے. ہیومن مائنڈ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے, بڑا تیز ہے, تو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ضرور نکال لے گا. سو دوسرا سٹیپ یہ ہے. تیسرا سلوشن یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے, اور میں ریکگنائز کرنے کو جان بوجھ کے بعد میں لے کے آیا ہوں. مٹیریل بینیفٹ پہلے ہے, سمپل پریز ریکگنیشن یہ بعد میں ہے, لیکن میں ریکگنیشن کو سمپل پریز تک نہیں رکھ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے اور وہ کام ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے سبھی ڈپارٹمنٹس میں, تو وہ اس کے نام کے ساتھ, اس کی ریکگنیشن کے ساتھ اس کو ہر جگہ پہ اسپریڈ کرنا چاہیے. اس کو ہر کسی کو بتانا چاہیے اور ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں, تاکہ وہ ایک وقت میں اگر آپ کے 100 لوگ کام کرتے ہیں, 200 لوگ کام کرتے ہیں, جتنے بھی ہیں, اور سب کو پتہ چلتا ہے یا ان میں سے بہت سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب ABC صاحب جو تھے انہوں نے یہ انوویشن کی ہے, سو وہ جب بھی جہاں کہیں بھی ملیں گے, آج کل پرسوں, ہفتے 2 ہفتے, مہینے 2 مہینے میں کچھ نہ کچھ کامنٹ کریں گے زیادہ تر لوگ اس میں سے کہ یار بڑا اچھا تم نے کام کی, بڑی بات ہے, بڑی گل ہے جی. وہ جھوٹ ہے, پھر ہمارا جو بھی دیسی سٹائل ہو, جیسا بھی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا. تو آرگنائزیشن ریکگنائز کرے, صرف اس سینس میں نہیں کہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ تھما دے یا زبانی اس کا مینیجر اس کو اپریشیٹ کر دے, بلکہ ود ہز اور ہر نیم باقاعدہ اس کو سرکولیٹ ہونا چاہیے, اور اس کو باقی لوگوں کو چاہیے کہ اس کو اسی طرح سے وہ بھی ریپلیکیٹ اس کو کر لیں اگر وہ اس لیول کا کام ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بھی اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے کمپنی کے کہیں اوور آل کوئی ایسا بلیٹن بورڈ ہے, کوئی نیوز لیٹر ہے, کوئی ان ہاؤس پبلیکیشن ہے, ان ہاؤس کوئی کمیونیکیشن ہے, ای میلز ہر جگہ ہوتی ہیں, ایک اسپیشل ای میل جنریٹ ہو سکتی ہے کہ فلاں خاتون نے یا فلاں صاحب نے یہ انوویشن کی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے اس کی. سو میں سم اپ کر دوں کہ آرگنائزیشنز کی سسٹیننس کے لیے اور ان کی سروائیول کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کنٹینیوسلی امپروو کرتے رہیں. میں تو ڈائریکٹ اس سے جوڑ رہا ہوں اس کو, کیونکہ اس کے بغیر وہ سروائیو اچھے حال میں نہیں کریں گی اگر کریں گی تو. سو یہ لازمی ہے, یہ لگژری نہیں ہے, یہ چوائس نہیں ہے, بلکہ یہ مجبوری ہے. کنٹینیوس امپروومنٹ کرتے رہنا چاہیے, اور کنٹینیوس امپروومنٹ کے کرنے میں کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں, نیچرل ہیں, اور وہ ہو سکتی ہیں, اور بجائے ان رکاوٹوں پہ فوکس کرنے کے ان کے سلوشن پہ فوکس کرنا چاہیے. جو 3 سلوشن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اپرچونٹی, اسپیس, کوئی موقع کریٹ ان کے لیے کرنا چاہیے تاکہ وہ انوویٹ کر سکیں. کوئی ٹائم ان کو دینا چاہیے, کسی طرح سے ان کو اس بات پہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے جگہ بنانی چاہیے, اور یہ کہہ کے بنانی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اف دے آر ڈوئنگ دیٹ سو دے آر مینٹ ٹو ڈو دیٹ, ضرورت ہے ان کو کام کرنے کی. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو انسینٹیو دینا چاہیے, اس پہ انسینٹیوائز کرنا چاہیے مٹیریل بینیفٹ کے ساتھ. وہ آپ اس کو انکریمنٹ دیتے ہیں, بونس دیتے ہیں, ون ٹائم ریوارڈ دیتے ہیں, کوئی ایڈیشنل اس کو پرک دیتے ہیں, وٹ ایور, وہ آرگنائزیشن کی چوائس ہے. لیکن جس نے کوئی ایسی انوویشن کی ہے جس سے آرگنائزیشن کو ٹینجیبل فائدہ ہو رہا ہے اور ہوگا آگے چل کے, اس کو مٹیریل ریوارڈ دینا چاہیے. اور تیسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر اس کو ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. اور ریکگنیشن صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, بلکہ ریکگنیشن کمپنی وائڈ ہر جگہ پہ جہاں جہاں اس کمپنی کا انفلوئنس ہے اور جہاں جہاں بھی ان کا اپنے ہیڈ کوارٹرز یا آپریشن ہیں, ہر جگہ اس بات کو سرکولیٹ ہونا چاہیے. ایک پارٹ اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہے اگر کہ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں اسی طرح ہو سکتا ہے, تو پھر ان کو بتانا چاہیے کہ جی یہ اس طرح سے ہے, فلاں کی یہ ایجاد ہے, ان کی یہ سوچ ہے, لہذا سب لوگ اس کو اسی طرح سے آگے لے کے چلیں. اور اگر ان کو کسی کو کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو تو دے کین کانٹیکٹ ہم اور ہر.
2-4 پریزنٹیشن ان کی رکھوائی جا سکتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کہ وہ پرسنلی ایکسپلین کر دیں کہ کیا انہوں نے چینج کیا ہے، کیا انوویشن انہوں نے کی ہے. اٹس اے ہیوج ریکگنیشن. سو اگر یہ 3 چیزیں کر لی جائیں تو انوویشن کی خاصی اچھی گنجائش نکل آئے گی، اور انوویشن ہوگی تو آرگنائزیشن کنٹینیوسلی امپروو کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.